اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ نے فرما دیا کہ دنیا مشقت ہے، بندہ مومن ہر لمحے مشقت میں ہے، بنی آدم کو مشقتوں کا سامنا ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ آپ کے نبی نے فرما دیا مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے۔ اصل میں اگر ہمارا اس چیز پر یقین بن جائے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے تو یہی دنیا ہمارے جینے مرنے کی وجہ نہ ہو، اس دنیا کے نعمتوں کے حصول میں پاگل نہ ہو جائے اور نعمتیں نہ ملنے پہ دیوانے نہ ہو جائے۔ اگر ہم اس چیز کو آج سمجھ لیں، اللہ جانتے تھے کہ 21ویں صدی میں خواتین کو کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ اللہ جانتے تھے کہ قرب قیامت کے دور میں کیسی اولادیں ہوں گی جن کی ٹینشنوں میں مائیں صبح شام بے چین ہوں گی۔ اللہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کس طرح سے مائیں اپنی بچیوں کی عزت کو لے کر پریشان ہوں گی، کس طرح سے باپ اپنے بیٹوں کی نافرمانی اور چیختی ہوئی آوازوں سے گھبراہٹ میں ہوں گے۔ اللہ سب جانتا تھا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک کتاب کو اتار دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس زندہ معجزے کو اتار دیا کہ جو اپنی جس پریشانی میں جس پرچے کو کھول لے گا، اسے یہ اپنے رب کی باتیں لگیں گی۔ جب دل بہت بوجھل ہوتا ہے ہمارا، جب دل بہت پریشان ہوتا ہے، جب بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے نا کسی اپنے کو کال کریں، اس سے دل کی کیفیت کا ذکر کریں۔ اگر بیٹی ہیں تو دل کرتا ہے ماں سے بات کریں، بہن ہیں تو دل کرتا ہے بڑی بہن سے بات کریں۔ کبھی کبھار تو گھروں میں ایسی محبتیں ہوتی ہیں کہ بھائی پریشان ہوتے ہیں تو بہنوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہنیں روتی ہیں تو بھائی چپ کراتے ہیں۔ کتنے مقدس ہوتے ہیں یہ رشتے۔ ماں رو رہی ہوتی ہے تو بیٹا آنسو پوچھ رہا ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے جو دل سے قریب ہے اس سے اپنے دل کی کیفیت بیان کریں، یا تو وہ حوصلہ دے دے گا یا وہ ہمت بڑھا دے گا، اور کچھ نہیں تو 2 آنسو ہمارے ساتھ گرا لے گا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ایک بات سوچیں، بہت دل اداس ہے، بہت دل پریشان ہے، کوئی نہیں ہے جس سے لگ کے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ ایک ماں ہے تو نہیں دل کرتا کہ اولاد کی نافرمانیاں سب کے سامنے گاتے پھریں۔ ایک بیوی ہے تو نہیں دل کرتا کہ شوہر کی عزت سب کے بیچ میں اچھالتے پھریں۔ لیکن انہی رشتوں سے جب تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی رشتہ آپ کو جب آزمائش کے پیٹرن سے گزارتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اللہ کوئی تو ایسا کاندھا ہو جس پہ سر رکھ کے میں دل کی بات کہہ سکوں، اور وہ تمسخر بھی نہ اڑائے میرا، وہ میری مذاق بھی نہ بنائے۔ ان لمحات میں جب خود کو بالکل خالی محسوس کریں، جب لگے کوئی نہیں ہے آپ کی تکلیف کو سمجھنے والا، کوئی آپ کی پین انٹینسٹی کو ناپ ہی نہیں سکتا، تو آج آپ کو قرآن کی ایک آیت سے آواز دیتی ہوں میں۔ آج آپ کو قرآن کی صرف ایک آیت، بلکہ آیت نمبر 36 اور 37، ان کے چند حروف سے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہمت بڑھانے کا سامان لے کر آئی ہوں۔ غموں کی خاموشی میں، بے وفائیوں کی رتوں میں، گھبراہٹ میں، بے چینی میں، ایک لمحے نہ سکون آنے والی زندگی میں، آپ قرآن کھولا کریں اور اللہ سے بات کیا کریں۔ کسی کی کال نہیں لگتی، کسی رشتے سے بات نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اس رب سے بات کر لی جائے جس نے اتنے سارے رشتوں کو بنایا۔ کیوں نہ اس رب سے بات کر لی جائے جو 24 گھنٹے 7 دن آپ کے لیے اویلیبل ہے، جو اپنی ذات بتاتا ہے کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں، تمہاری گدیاں میرے ہاتھوں میں ہیں، تمہارے وسوسوں جو دل میں اٹھتے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، جو خیال تم کو چھو کے گزر گیا میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ تو کیا وہ رب میری تکلیف نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ رب آپ کی اور میری اذیتیں نہیں جانتا ہوگا؟ ہم کیوں اپنے غموں کا اشتہار بنا کے لگا دیں؟ کوئی نہیں ملتا جس کے کاندھے پہ سر رکھ کر اپنی باتیں شیئر کریں۔ رب ہے نا، ایک سجدے کے فاصلے کی دوری پر،
رب ہے نا ایک پکار کی دوری پر. اللہ نے اپنا کس آیت میں انٹروڈکشن نہیں دیا، کس صورتوں میں اللہ نے اپنے ذات کا تعارف نہیں کروایا. اللہ نے کہا کہ جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اذا دعان، جب بھی پکارتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کے پکارتا ہے، فجر کے بعد پکارتا ہے، گہری نیند میں پکارتا ہے، میں تو اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں تو کبھی اس کی نمبر کو دیکھ کر، اس کی آواز کو دیکھ کر سائلنٹ موڈ پہ نہیں جاتا. ہم اس رب سے فاصلے بنا کر بیٹھ گئے. ہم نے اس رب کو چھوڑ کے باقی رشتہ داروں سے امیدیں لگا لی. کوئی نہیں ہے جس سے دل کی بات کہیں، خالی پن محسوس ہوتا ہے. تو آج اس قرآن کی آیات کو سمجھیں، اپنی زندگی کی ساری پریشانی آنکھوں کے سامنے لائیں. کسی اور سے بات کریں گے تو شاید اس رشتے کی بے حرمتی نہ ہو جائے، شاید اس رشتے کا وہ مقام باقی نہ بچے. رب سے بات کریں گے نا، وہ کسی سے آپ کی کہی بھی باتیں شیئر نہیں کرے گا. انسان ایک کے دو لگا کے پہنچا دیتا ہے. رب ہمارے سینوں میں بستا ہے. رب میرے آنسو دیکھتا ہے. رب میری نرمی دیکھتا ہے. رب میرا ظرف دیکھتا ہے. رب کیا کیا نہیں دیکھتا. بس ایک ہم ہیں جو رب کی طرف نہیں دیکھتے. بس ایک ہم ہیں جو رب کی رحمت کی طرف نگاہیں نہیں اٹھاتے. اللہ تو سورہ الزمر میں فرماتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ڈائریکٹ خطاب تو نبی سے ہے، لیکن ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ترین آیت فرما دی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ وہ شاعری سے اپنا دل ہلکا کر سکے گا؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ سیڈ پوئٹری اس کے دل کو سکون دے سکے گی؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ کسی سے دل کا بوجھ ہلکا کر کے ہی وہ ہلکا پن محسوس کرے گا؟ غم آ گیا، اللہ کی طرف سے آیا ہے. شاید ہمارے کسی گناہ کے بدلے میں آیا ہے. کسی رشتے نے تکلیف دی، ممکن ہے کہ اسے رب سے زیادہ چاہنے لگ گئے تھے. اللہ کو چاہتوں کی قدر پسند ہے، لیکن دنیا کی چاہتوں میں رب کی بے قدری اللہ برداشت نہیں کرتا. وہ پھر اسی رشتے سے توڑ دیتا ہے، اسی رشتے سے بکھیر دیتا ہے جسے رب کی اطاعت سے آگے چاہنے لگتے ہیں. تو یاد رکھیں، جب کوئی نہ ملے دل ہلکا کرنے کے لیے، جب آنسو کبھی دل کے اندر بہہ جائیں اور کبھی چہرے پہ لڑک جائیں، اپنے دل کو اس آیت سے تقویت دیں. الیس اللہ، کیا کافی نہیں اللہ؟ کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ اور اسی سورہ الزمر میں اگلی آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 37 میں، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں؟ دو سوال کیے اللہ نے دو آیات میں. ایک یہ کہ کیا میرے بندے میں تیرے لیے کافی نہیں ہو گیا؟ کیا میرے در پہ آ کے تو خالی لوٹا؟ کیا میرے در پہ آ کے تو نے مجھ کو خود سے دور پایا؟ کیا تجھے میں نے کبھی تنہا چھوڑا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں نہیں ہوں زبردست انتقام لینے والا؟ کس رشتے کے غم میں تم اپنی آنکھیں خشک کر رہی ہو؟ میں ہوں. اگر تم نے مجھے اپنا سمجھا تھا، اگر تم نے مجھے اس دنیا کے مقابلے میں کافی سمجھا تھا، تو یاد رکھو اس سے انتقام لینے کے لیے میری ذات کافی ہو جائے گی. دنیا کی کسی عدالت کو جا کے کھٹکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کا دربار بڑا منصف ہے. اللہ نے جو مکافات عمل کی چکی چلا دی نا، جس کو اس ذات پہ یقین ہے اور جس کو اس بات پہ یقین ہے، تو دنیا تو ہے ہی مکافات عمل کا نام. یہاں کسی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہ بھی مل سکا تو ایک جہاں اور صحیح. کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین؟ عالم بھی کہہ سکتا تھا. تمام تعریف اس رب کے لیے جو عالمین، تمام جہانوں کا مالک ہے. ہم نے صرف اس کیلکولیٹڈ اینڈ اسٹیمیٹڈ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. ہم سمجھے کہ یہی سارے بدلے پورے ہو جاتے ہیں. برے کو برائی کا بدلہ اور اچھے کو اچھائی کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے. نہیں، قرآن کھولیں، پہلی آیت پڑھیں. اللہ نے حوصلہ دیا ہے، ایک جہاں اور صحیح. وہاں تو سارے معاملات چکتے ہو جائیں گے.
کسی کو رب اس دنیا میں بھی کافی ہوگا اور توکل کرنے والے کو اس دنیا میں بھی کافی ہوگا۔ کسی سے رب اس دنیا میں پائی پائی کا انتقام لے لے گا اور کسی سے رب اس دنیا میں پکڑ کا معاملہ فرما لے گا۔ جب بہت ٹوٹ جائیں، جب بہت بکھر جائیں، اپنی زندگی کے سارے غم اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں، لے کر آئیں ایک بار، کوئی نہ کوئی، کہاں نہ کہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا۔ کبھی وہ غم بھلانے کی مشقت میں ہے، کبھی وہ غیر محرم کی محبت دل سے نکالنے کی مشقت میں ہے، کبھی وہ وظائفوں سے نامحرم کو محرم بنانے کی مشقت میں ہے، کبھی وہ ماں باپ کی طرف سے اٹھنے والی بددعاؤں سے بچنے کے لیے مشقت میں ہے، کبھی بیوی اپنے شوہر کی دل جوئی کے لیے مشقت میں ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی کو برداشت کرنے کے لیے مشقت میں ہے، کبھی مرد دنیا میں دھوپ میں کھڑے ہو کے اپنی اولاد کے لیے حرام سے بچتے ہوئے حلال کو حاصل کرنے کی مشقت میں ہے، کہیں کسی کی اولاد اس سے دور ہو گئی، وہ اس کے غم بھلانے کی مشقت میں ہے، کہیں پیارا چلا گیا، کسی کو اپنا پیار مل گیا، وہ اس کو راضی رکھنے کی مشقت میں۔ انسان ہر لمحے مشقت میں ہے، ہر لمحے جہد میں ہے، جدوجہد جاری ہے۔ کبھی انسان نفس کے شیطان سے بچنے کی مشقت میں ہے۔ ان ساری مشقتوں میں، ان ساری آزمائشوں میں، ان ساری تکالیف میں ایک بار آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو یقین دلا دے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ اس دنیا کی بددعاؤں سے ڈرنے لگے، رب کی رحمت کی طرف نظر اٹھا کے کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ ہے، اللہ ایک ایک آنسو کا بدلہ لے سکتا ہے، اور اللہ کی عدالت میں تو کچھ بھی نہیں بکتا، نہ جج بکتا ہے، نہ گواہ بکتا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا حلف لیا جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں یہ قرآن سفارشی یا آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ چھوڑ دیجئے یہ ٹینشن کہ کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اس آیت کو آج اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ جب سارے تھپڑ زمانے کے لگ رہے ہوں اور لگے آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہے بات کرنے والا، لگے کہ پوری کائنات سناٹے میں ہے، کوئی مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنا، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے بندے کیا کافی نہیں کہ رب تیرے لیے موجود ہے، رب تیرے لیے حاضر ہے، اور رب جب کسی سے بدلہ لینے پہ آتا ہے پوری کائنات کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ ہاں، جس کو رب سکون دے دے، جسے رب کافی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہو، فاقے سے ہی کیوں نہ ہو، اس کا دل امن میں ہوتا ہے۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دے، یا ربی ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہم سے اتار ڈال۔ یا ربی تیری امت کے جتنے چہیتے، تیرے حبیب کی امت کے جتنے چہیتے، جتنی چہیتیاں روتی ہیں، یا اللہ جو پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اطاعت کے راستے پہ لیا،